मुसलमान हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान नहीं। जब अल्लाह साथ है तो किससे डरना? भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। जिहाद और दहशतगर्दी। इस्लाम के पस मंजर। वकुल जाल हक व ज़ाकिल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकरीर के बाद जैसे कि ऐलान हुआ कि सवाल और जवाब का सेशन होगा और इंशाअल्लाह अक्सर जब भी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की तकरीर होती है तो उसके बाद में सवाल और जवाब का सेशन होता ही है, लेकिन ये सेशन में हम पूरे तरीके से कामयाब हों और इसका पूरा फ़ायदा हासिल करें। हम ये चाहेंगे कि कुछ उसूली बातों के हम पाबंद हों, और ये उसूली बातें मुश्किल नहीं, आसान हैं। सबसे पहली बात ये कि सवाल जो भी कर रहा हो वो उन्वान पर सवाल करे, टॉपिक पर करे। टॉपिक से हट करके इधर उधर की बात ना करते हुए सिर्फ मौजू के ऊपर वो सवाल करे। दूसरी बात, सवाल जो है वो मुख्तसर ब्रीफली 1, 2 या 3 जुमलों में करे, लंबी कहानी या छोटा सा लेक्चर ना दे। तीसरी बात कि सवाल एक वक्त में एक ही हो, 2 सवाल अगर हैं तो वो कतार के पीछे जा सकता है और फिर जब उसका मौका दोबारा आए तब जाकर के वो दूसरा सवाल पूछे। इंशाअल्लाह हम देख रहे हैं कि 3 माइक का इंतज़ाम किया गया है। एक मेरे दाहिनी तरफ एक माइक है, बीच में दूसरा माइक और तीसरा माइक जो है ख्वातीन के सेक्शन में है। इंशाअल्लाह हम एक एक माइक से क्वेश्चन लेंगे और इसी तरतीब से पहला क्वेश्चन दाहिनी तरफ से, फिर बीच में और फिर उसके बाद में ख्वातीन की तरफ से। ख्वातीन और जितने भी सवाल आ रहे हैं, सवाल करने वाले ये अपना नाम पेश करें और अपना प्रोफेशन बताएं। प्रोफेशन मतलब पेशा वो अपना बताएं ताकि जवाब देने में आसानी हो। एक अहम बात और भी कि अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं हमारे बीच में तो बगैर हिचकिचाहट के वो आएं और उनको कोई कतार की क्यों लगाने की ज़रूरत नहीं, इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। हमारे मुसलमान भाई कोऑपरेट करें, उनको सपोर्ट करें और उनको सबसे पहले मौका दिया जाए और सबसे पहले सवाल करें। और अगर वो चाहें एक सवाल के बजाय 2 सवाल करने को तो उनको वो भी इजाज़त है, एक साथ 1 और 2 सवाल भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरतीब से हम ये सवाल और जवाब का सेशन जारी रखेंगे। सबसे पहले मेरे दाहिनी तरफ जो माइक है वहाँ से सवाल होगा और फिर उसके बाद में बीच में, फिर उसके बाद में ख़वातीन की तरफ से। तो हम इंतज़ार करते हैं कि गैर मुस्लिम भाई जो भी हमारे बीच में मौजूद हैं और वो सवाल पूछना चाहते हैं तो वो जल्द से जल्द माइक के करीब आएँ। पहले माइक की तरफ से अगर कोई गैर मुस्लिम भाई है तो वो सवाल पूछें। डॉक्टर नाइक साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिहाद और दहशतगर्दी के बारे में इसी उन्वान से मेरा एक सवाल छोटा सा ये है कि क्या दहशतगर्दी का जिक्र कुरान हकीम में कहीं भी आया है, किसी सूरह, किसी आयत नंबर में? भाई साहब का सवाल है कि दहशतगर्दी का जिक्र कहीं कुरान मजीद में आया है, और मैं तकरीर में भी हवाला दिया उस आयत का कि जो लफ्ज़ इंग्लिश में कहते हैं टेररिस्ट, उर्दू में कहते हैं दहशतगर्द, और ये लफ्ज़ जो है ये कुरान मजीद में है, सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8।
آیت نمبر 60 میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو حق کے خلاف ہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرو. تو اسی لیے میں نے کہا کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جو لوگ حق کے خلاف ہے, جو معاشرے کے خلاف ہے, جو انسانیت پہ ظلم کر رہے, ان کے دل میں دہشت پیدا کرو. جس طریقے سے پولیس کا کام ہے, اور اگر کوئی انسان, وہ انسان جو معاشرے کے خلاف ہے, انسانیت کے خلاف ہے, مثال کے طور پہ کوئی چور ہے یا کوئی بلاತ್ಕಾರ کرنے والا ہے یا زنا بالجبر کرنے والا ہے, ایسے انسان کے دل میں دہشت پیدا کرنا اچھی بات ہے. اور یہ لفظ جو لوگ کہتے ہیں یہ کوئی لفظ کا کھلواڑ نہیں ہے. ایون انگلش لینگویج میں کچھ چند مہینے پہلے بمبے میں ایک آرٹیکل آیا تھا ٹائمز آف انڈیا میں, جس میں لکھا تھا کہ انسپیکٹر آنگرے ٹیررائزز دی انڈر ورلڈ. انسپیکٹر آنگرے از اے ٹیررسٹ فار دی انڈر ورلڈ. اس کے معنی انسپیکٹر آنگرے جو گنڈے لوگ ہیں بمبئی میں ان کے لیے دہشت گرد ہے. تو یہ لفظ کا کھلواڑ ہے, یہ انگلش لینگویج ہے, اسی طریقے سے اردو ہے, عربی زبان ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حق کے خلاف ہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرنا اچھی بات ہے, لیکن عام طور پہ دہشت گرد آج کی تاریخ میں اسے کہتے ہیں جو معصوم انسانوں کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. اس پس منظر میں, اس تعلق سے کوئی بھی مسلمان, کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں دہشت کبھی بھی نہیں پیدا کرنا چاہیے. امید ہے کہ سوال کا جواب ہے. دوسرے مائک کی طرف سے اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہے تو وہ سوال کریں. ہاں ذاکر صاحب, میرا نام راجیو سکسینہ ہے, میں یہاں بزنس کرتا ہوں لکھنؤ میں. میرا ایک سوال ہے کہ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے, یہ ہم سب مانتے ہیں, مگر کیا وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 130 کروڑ مسلم اس دنیا میں ہیں, مگر کوئی ملک ایک بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ لا آف دا لینڈ شریعہ قانون کے لحاظ سے ہو. تو یہ کیا وجہ ہے کہ مطلب قرآن پاک کی تلاوت کری جاتی ہے, ایک ضابطۂ حیات ہے, بار بار دہرایا جاتا ہے, لیکن اسے فالو ایز اٹ از کوئی نہیں کرنا چاہتا, یہ کیا وجہ ہے؟ راجیو بھائی نے ایک اچھا سوال پوچھا کہ 130 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں, کئی مسلمان ممالک ہے, بٹ کئی بھی ملک میں اسلام کی شریعت پورے مکمل طور سے عمل میں نہیں آتی, عمل نہیں ہوتی. کچھ حد تک میں آپ سے سہمت ہوں کہ ٹھیک 100% پوری شریعت میرے علم میں کوئی بھی ملک میں پوری 100% سے عمل میں نہیں آتی, لیکن جو بھی ملک میں جس شریعت کا حصہ اس کا عمل جہاں ہو رہا ہے وہاں سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے امن ہے, اور سب سے زیادہ اس شریعت کے معاملے میں فائدہ ہے. مثال کے طور پہ سعودی عربیہ میں کرمنل لا فالو ہوتا ہے. جو کرمنل لا ہے جسے کہتے ہیں کہ جہاں تک سزا کا, کوئی بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے اسلامک شریعت میں سزا ہوتی ہے, وہاں سب سے زیادہ امن ہے. مثال کے طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام مذہب دہشت کا مذہب ہے, جب بھی کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے. کیسا مذہب ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ باقی دیگر مذاہب اچھی باتیں کہتے ہیں, اسلام اچھی باتیں کہنے کے علاوہ کس طریقے سے اس چیز کا عمل ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے. مثال کے طور پہ ہر مذہب کہتا ہے کہ چوری مت کرو, ہندوازم بھی کہتا ہے, کرسچینٹی بھی کہتی ہے, ہم دیکھیں تو اسلام بھی کہتا ہے. لیکن اسلام میں یہ فرق ہے کہ یہ کہنے کے بعد کہ چوری مت کرو, یہ طریقہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے معاشرے میں چوری نہیں ہو سکتی. اسلام کہتا ہے کہ ہر امیر انسان جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ دولت ہے, 7.5 تولہ سونا سے زیادہ دولت ہے, اسے ہر سال 2.5% زکوٰۃ دینا چاہیے. اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے تو غربت دنیا سے ہٹ جائیں گی, مٹ جائیں گی. کوئی بھی انسان کبھی بھی بھوک سے نہیں مرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں, آیت نمبر 38 میں کہ کوئی بھی اگر چوری کرتا ہے, چاہے وہ مرد یا عورت ہو, چور یا چورنی ہو,
سزا کے طور پہ اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو. لوگ بولیں گے ہاتھ کاٹنا اس سائنٹیفک ایج میں، آج کی تاریخ میں ایک دم دہشت کا مذہب ہے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں جو امریکہ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں، امریکہ اتنا ایڈوانس ملک ہے، اتنا ترقی کرنے والا ملک ہے. آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ وہ ایک ملک ہے جہاں زیادہ سے زیادہ چوری ہوتی ہے. جو ملک نمبر 1 ٹاپ رینکنگ میں آتے ہیں اس میں سے ایک ہے امریکہ، جہاں زیادہ سے زیادہ چوری ہوتی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم شریعت لاگو کریں امریکہ میں کہ ہر امیر انسان 2.5% زکوٰۃ دے، اس کے بعد کوئی بھی چوری کرے ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، تو یہ چوری امریکہ میں بڑھیں گی وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ کیا ہوں گی؟ گھٹیں گی. آپ شریعت لاگو کرو اور فوراً آپ کو ریزلٹس ملیں گے، نتیجہ ملے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ جہاں یہ کرمنل لا لاگو ہے وہاں سب سے کم چوری ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلامک شریعت ہے. اسی ملک میں اگر ہم دیکھتے ہیں ہر ملک میں لڑکیوں کو چھیڑا جاتا ہے، لڑکیوں کا بلاತ್ಕಾರ کیا جاتا ہے، عورت کا بلاತ್ಕಾರ کیا جاتا ہے. اسلامک شریعت میں حجاب فرض ہے، عورت حجاب کرے، مرد اپنا حجاب کرے. اس کے بعد کوئی بھی آدمی کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اس کے لیے سزائے موت. آپ شاید جانتے نہیں کہ امریکہ جو دیش ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، وہاں FBI رپورٹ کے حساب سے 1990 میں ہر روز 1756 ریپس ٹک پلیس، 1756 ہر روز بلاತ್ಕಾರ ہوتے. آپ نئی رپورٹ پڑھتے 1996 کی کرائم بیورو US ڈپارٹمنٹ آف جسٹس، یہ رپورٹ کہتی ہے کہ ہر روز 1996 میں ہر روز 2713 بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہر روز، یعنی ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے. ایک زنا بالجبر ہوتا ہے امریکہ میں ہر 32 سیکنڈ میں. ہم اس میدان میں 2 گھنٹے سے ہے، جب سے ہم اس میدان میں ہیں 200 سے زیادہ بلاತ್ಕಾರ ہو چکے ہیں امریکہ میں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم شریعت لاگو کریں امریکہ میں کہ خواتین حجاب کرے، مرد حجاب کرے، اس کے بعد اگر کوئی بلاತ್ಕಾರ آدمی کرتا ہے سزائے موت، تو یہ بلاತ್ಕಾರ کی تعداد بڑھیں گی وہیں رہیں گے، گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. اسی لیے جو یہ لا لاگو کیا گیا سعودی عربیہ میں، سعودی عربیہ میں سارے دنیا میں سب سے کم بلاತ್ಕಾರ ہوتے کیونکہ یہ شریعت ہے. تو جو بھی شریعت کا حصہ جو بھی ملک میں لاگو کیا گیا ہے وہاں آپ فوراً امیجیٹ آپ نتیجہ پائیں گے. یہ میں مانتا ہوں کہ آج کوئی بھی دیش، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سعودی عربیہ پوری شریعت 100% عمل میں لا رہی ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن جو بھی حصہ شریعت کا کوئی بھی ملک اگر اس کو لاگو کرتا ہے اپنے ملک میں فوراً نتیجہ ملتا ہے. اسی لیے آج کی تاریخ میں میں تسلیم کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں کوئی بھی ملک نہیں میرے علم میں جہاں شریعت پوری طریقے سے لاگو ہو چکی. کچھ ملک میں کرمنل لا ہے، کچھ ملک میں اکنامک لا ہے. جو بھی شریعت کا لا آپ اپلائی کریں گے وہاں آپ کو نتیجہ ملتا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے سب سے اچھی مثال، وہ مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، خلفاء راشدین کے دور میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے دور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ سب سے بہترین مثال ہے. آپ دیکھیں گے تاریخ میں ساری شریعت وہاں لاگو کی گئی تھی اور اسی لیے لوگ ان کے زمانے میں سب سے زیادہ خوش تھے. امید ہے کہ جواب. اب خواتین کی طرف سے اگر کوئی غیر مسلم بہن ہو تو سوال کریں. السلام علیکم، ہمارا نام عالیہ تسنیم صدیقی ہے. ہم ذاکر بھائی سے سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ جو WTC پہ 2001 میں حملہ ہوا تھا تو اسلام کی رو سے کیا یہ جہاد صحیح راستے پر تھا یا غلط راستے پر؟ کیونکہ بینگ اے مدر آف سن جو کہ وہاں پر پڑھ رہا ہے، میرا دل کئی بار کانپ گیا اس حادثے کے بارے میں سوچ کے، کیونکہ وہاں پر اس وقت کام کر رہے بہت سارے انڈین IITians مارے گئے اور میرا بیٹا بھی
एक IITN है और वो भी वहाँ पढ़ रहा है, तो ये एक माँ होने के नाते मैं कांप जाती हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ क्या ये सही था, या इस्लाम की रोशनी में इसको वाजे करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। बहन ने सवाल पूछा कि जो 11 सितंबर में 2001 में जो WTC के वो प्लेन जो आके टकराए, क्या ये जिहाद इस्लाम के नजर में सही था? जिहाद तो था, किसने तो जद्दोजहद की, लेकिन जिहाद फी सबलिल्लाह था, जिहाद फी सबलिल शैतान था, इसकी तहकीक करेंगे। जिहाद तो था, जिसने भी वो ट्विन टावर को गिराया बड़ा जिहाद किया, जद्दोजहद किया, लेकिन क्या वो जिहाद फी सबलिल्लाह था, ये सवाल है। पहला सवाल मेरे तरफ से, मैं ये नहीं जानता हूं कि किसने वो WTC को गिराया। मैं ये भी नहीं जानता हूं कि मुसलमान ने गिराया या गैर मुस्लिम ने गिराया। ये तो अमेरिकन मीडिया है, CNN, BBC, जो कहती है कि प्राइम सस्पेक्ट ओसामा बिन लादेन। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई आदमी आपको कुछ बात कहता है, खुसूसन जब फासिक है, तो उसकी तहकीक करो और फिर तीसरे तक पहुंचाओ। तो मैं जो CNN और BBC में देखता हूं और इंटरनेशनल मीडिया में पढ़ता हूं, मुझे इस पे यकीन नहीं। अगर आप इस CNN और BBC पे यकीन करेंगे तो मानने पड़ेगा कि मुसलमान ने किए। आप मुझे पूछते कि ये हादसा जो हुआ वो सही या गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो हादसा हुआ वो बिल्कुल गलत है। कोई भी मुसलमान ये नहीं कह सकता है कि वो हादसा सही था, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान कोई दूसरे इंसान का कत्ल करता है, कोई भी इंसान अगर कोई दूसरे इंसान का कत्ल करता है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, सिवा कत्ल के बदले में कत्ल या इस जमीन पे फसाद फैलाने के लिए, इस दो वजह के अलावा कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, वो ऐसा है कि सारे इंसानियत का कत्ल किया। और कोई भी शख्स अगर कोई भी इंसान को बचाता है, वो ऐसा है कि सारे इंसानियत को बचाता है। तो कोई भी इंसान का कत्ल करना कुरान के हिसाब से हराम है, सिर्फ दो वजह से जायज है, अगर कत्ल के बदले कत्ल या वो इंसान इस दुनिया में फसाद फैला रहा है। तो इस नजरिए से जब 5000 से ज्यादा लोग का कत्ल हुआ WTC में, तो वो एक्ट जो है, जो वो अमल है, हमें यह मानना पड़ेगा कि वो गलत है। लेकिन किसने उसे क्या मुझे पता नहीं, क्यों क्या मुझे पता नहीं। लेकिन अगर आप ये पूछेंगे कि कौन सबसे बड़ा दहशतगर्द है, तो मीडिया से यह पता लगता है कि अमेरिका जो सबसे ताकतवर मुल्क है, वो अफगानिस्तान जो सबसे कमजोर मुल्क है उसको अटैक किया, उसके ऊपर बॉम्ब गिराए। यह मानना पड़ेगा कि जॉर्ज बुश जो अमेरिका का प्रेसिडेंट थे, उनने सबसे कमजोर मुल्क के ऊपर बॉम्ब गिराए और हजारों लोग का कत्ल किया। और उसके खुद सैटेलाइट चैनल पे CNN पे इसका जिक्र है, उसने खुद अपने मुंह से कहा कि मैंने फौज भेजा मासूम लोगों को कत्ल करने अफगानिस्तान। मान भी लो अगर बहस के तौर पे एक मुसलमान ने ट्विन टावर को गिराया, लेकिन क्या अगर एक आदमी ट्विन टावर को गिराता है, मान लो बहस के तौर पे उसने गिराया, तो क्या आप हजारों लोगों का कत्ल कर सकते? क्या कोई भी शरीयत, कोई भी हुकूमत इजाजत देती है? UN ने भी उसको पास नहीं किया। तो मेरे नजरिए में आज की तारीख में सबसे बड़ा दहशतगर्द है जॉर्ज बुश। हम देखते हैं कि इराक के अंदर उसने कहा कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मैं सद्दाम का दोस्त नहीं हूं, हम जानते हैं कि सद्दाम अच्छा मुसलमान नहीं है, लेकिन जो जॉर्ज बुश ने इराक पे हमला किया, बॉम्ब गिराए, हजारों लोग का कत्ल किया, हमें मानना पड़ेगा बिल्कुल गलत है। इसके सबूत की जरूरत है, खुद ही फौज भेजी, एरोप्लेन भेजे,
تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے ثبوت ملنے کے بعد کوئی دو رائے نہیں کہ آج کی تاریخ میں جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے وہ جارج بش. اب سوال داہنی طرف سے اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو پہلے پوچھیں. ڈاکٹر ذاکر نائر صاحب السلام علیکم. میں ڈاکٹر جعفری بول رہا ہوں. میں ایک سوشل سائنٹسٹ ہوں. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہودی اور ویسٹرن ورلڈ انڈر دی لیڈرشپ آف امریکہ یہ جو اسلام کو اور اسلامک ورلڈ کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں، اس کا حل کیا ہے ہمارے پاس؟ تھینک یو. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ جو یہود اور عیسائی لوگ ہیں انڈر دا لیڈرشپ آف امریکہ جو اسلام کو ڈسٹروائے کرنا چاہتے حل کیا ہے. سوال ہونا چاہتا تھا کہ امریکہ انڈر دا لیڈرشپ آف یہود اسلام کو ڈسٹروائے کر رہی ہے. آپ کے سوال میں تبدیلی ہونا چاہیے کیونکہ امریکہ ہے کنٹرول بائی دا جوز. جو امریکہ میں ہے 5% بھی یہود نہیں ہے لیکن وہ امریکہ کو کنٹرول کر رہے. امریکہ کو کنٹرول کر رہے. پورے اکنامی پورے بینک ان کے ہاتھ میں ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ حل آسان ہے. ہم مسلمان ہم دیکھتے ہیں آج کی تاریخ میں ہم سارے طرف سے پیٹے جا رہے ہیں. وی آر دا ریسیونگ اینڈ. اس کی وجہ ہے ہم دیکھیں گے پہلے مسلمان اوپر تھے، چاہے وہ سائنس کے میدان میں ہو چاہے وہ کوئی بھی میدان میں ہو. مسلمان اوپر تھے کیونکہ اس وقت ہم قرآن اور حدیث کے قریب تھے. آج ہم قرآن اور حدیث سے دور ہیں تو آج ہم پیٹے جا رہے ہیں کیونکہ آپ اور ہم مسلمان قرآن اور حدیث سے دور جا رہے ہیں. جب ہم قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ پھر سے ہم مسلمان اپنا سر اٹھا کے چل سکتے. ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اللہ کے پیغام پہ عمل نہیں کر رہے. ہمارے آخری نبی اس کے پیغام پہ حکم پہ عمل نہیں کر رہے. ہم قرآن اور حدیث سے صحیح حدیث سے دور جا رہے ہیں. جب ہم قرآن اور صحیح حدیث پہ پھر سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم پائیں گے کہ مسلمان پھر سے دنیا میں سب سے اونچا ہوگا. اور یہ حدیث میں ذکر ہے اس کا جو ہو رہا ہے آج مسلمانوں کو وہ ہم ہی اس کے ذمہ دار ہے. وہ لوگ تو غلط ہے لیکن ہم بھی ذمہ دار ہیں. ہم اسلام کی دعوت غیروں تک نہیں پہنچا رہے. ہم اسلام کے غلط فہمیاں دور نہیں کر رہے. ہم قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کر رہے. جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کتنے مسلمان اس کے اوپر عمل کر رہے. کچھ کرتے ہوئیں گے 2%, 5%, 10%, 25%. بہت کم مسلمان ہیں جو مکمل طور پہ قرآن اور صحیح حدیث پہ چل رہے ہیں. چاہے وہ دین کے اعمال ہو چاہے وہ دنیا اعمال ہو, دونوں طرف سے ہم قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کر رہے. اگر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ پھر سے ہم دیکھیں گے کہ مسلمان دنیا میں اوپر رہیں گا انشاءاللہ.